السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور بہت ہی تواتر سے ایسے خوفناک اور دل ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو کسی کا بھی دل پسیج کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا آپ کو بتاؤں کہ پنجاب پولیس نے اب تصدیق کر دی ہے کہ ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں جس 8 سالہ بچے فیضان کی لاش منگل کو برآمد ہوئی تھی، اسے قتل کرنے سے قبل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور پولیس کے مطابق اس بچے کی لاش اور ممکنہ طور پر ہر دیگر یعنی 2 لاپتہ بچوں کی باقیات منگل کی شام چونیا بائی پاس سے انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے سے مٹی کے ٹھیلوں سے ان کو ملی تھیں۔ لاش اور واقعات جو ہیں اس وقت ملی جب ایک ٹریکٹر ٹرالی والا علاقے میں مٹی لینے گیا اور اس ڈرائیور نے لاشیں دیکھ کر فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی۔ فیضان جو ہے وہ 16 ستمبر کو لاپتہ ہوا تھا، جبکہ اس کے علاوہ 3 دیگر بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ بھی پولیس کے پاس ہے۔ ساجد اقبال نے بتایا کہ 2 بچے یعنی علی حسین اور سلمان کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو 15 اور 18 اگست کو ملی تھی، جبکہ ایک بچہ عمران 12 جون سے ابھی تک لاپتہ ہے۔ 8 سالہ بچے کی میت کچھ ٹھیک حالت میں تھی، جس کی وجہ سے شناخت ممکن ہو سکی، جبکہ باقی دونوں بچوں کی لاشوں کی شناخت ممکن نہیں ہے۔ پولیس نے ان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے ہیں اور جن کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ تشدد کے باعث ایک بچے کی گردن کی ہڈی پیچھے سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی موت گلا دبانے اور سانس بند کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ مذکورہ بچے کی نماز جنازہ منگل کی رات پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں اور سخت حفاظتی اقدامات میں ادا کی گئی، جبکہ باقی 2 بچوں کی باقیات DNA ٹیسٹ کے لیے فورینسک لیبارٹری کے پاس موجود ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پولیس نے بچوں کی تلاش میں ایک روایتی کوتاہی برتی کوئی تعاون نہیں کیا، اور لواحقین کئی مرتبہ پولیس کے پاس گئے تھے، لیکن پولیس والے ٹال دیتے تھے، کہتے تھے آ جائے گا، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تلاش کریں، مگر بچوں نے گھر واپس نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئے۔ اور اگر پولیس اپنا کام ذرا ایفیشنٹلی کرتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس وقت پولیس جو ہے وہ کئی مشتبہ افراد کو حراست میں تو لے چکی ہے، لیکن یہ صرف ایک خانہ پوری ہے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کام ہو رہا ہے۔ چونیا کے شہریوں نے لاپتہ بچوں کی لاشیں اور باقیات ملنے کے بعد آج شدید احتجاج کیا اور تھانے کا گھیراؤ کرنے کے علاوہ شہر کے خارجی اور داخلی راستے بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے۔ جلوس میں شامل شہریوں نے مختلف سڑکوں کو بھی ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، جبکہ شہر میں مکمل ہڑتال بھی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ آپ 1 یا 2 دن کے گیپ سے دیکھیں، تو اگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ آج ہوا تو ہو سکتا ہے یہ آپ 2 دن پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ پولیس ریفارمز نہ ہونے تھے، نہ ہوئے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ پراپرلی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، ناکام ہو کے رہ گئی ہے، اور پنجاب حکومت کی جو گورننس ہے یا عثمان بزدار کا جو میجک ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ضلع قصور میں کم سن بچوں کے اغوا کا کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں۔ یہ قصور ہی تھا جہاں سے 6 سالہ زینب 4 جنوری 2018 کو لاپتہ ہوئی تھی اور 9 جنوری کو ایک کچا کنڈی سے اس کی لاش ملی تھی، جس پر پورے ملک میں شدید احتجاج بھی ہوا، غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس معاملے میں پولیس نے DNA ٹیسٹ کی مدد سے مجرم عمران علی کو گرفتار کیا تھا اور اسے دہشت گردی کی عدالت نے موت کی سزا بھی دی تھی، اور اس سزا پر اکتوبر 2018 میں عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن لاہور سے 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ضلع قصور بابا بلے شاہ اور گنڈا سنگھ والے بارڈر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کی گزشتہ کچھ سالوں میں یعنی اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے قتل کی وارداتیں اور مجرم نہ پکڑے جانے کی بھی ایک خاصی اس کی یعنی آپ سمجھے پاپولیرٹی میں اضافہ کر چکی ہیں۔ ہر چند مہینے کے بعد یہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ موجود ہوتا ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں پورا ملک جو ہے وہ اس میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور اسی غم و غصے میں نااہل حکمران گزشتہ اور موجودہ دونوں اپنی نااہلی اور معاشرے میں موجودہ بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی بجائے قصور میں تعینات افسران کو قصوروار ٹھہرا کر سزا دے دیتے ہیں۔ آخر بچے ہیں کس کی ذمہ داری؟ کم اور بچوں کو والدین اکیلا باہر کیوں جانے دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن گاؤں میں، دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی دکانیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں نوکر نہیں ہوتا،
ہر گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا جو لا کے لائے، تو مائیں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ پتی لے آؤ، دودھ لے آؤ۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اتنے عرصے کے باوجود قصور کے رہائشیوں نے خود ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور کیا حکومت نے اور خاص طور حکومت وقت نے قصور میں ایسے واقعات رونما ہونے پہ کوئی خاص مؤثر پالیسی بنائی؟ کیونکہ آنے سے پہلے زینب کے جب واقعہ ہوا تھا تب تو بڑا واویلا کیا تھا پنجاب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کتنے لوگ گئے ہیں وہاں پہ؟ کیا کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ شہر میں ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ کارروائی کرتے ہیں، کبھی فرضی کارروائی ہوتی، کبھی اصلی کارروائی ہوتی، کبھی ڈی پی او کو، کبھی ایس ایچ او کو، ان کو معطل کر کے اپنی جان چھڑا لی جاتی ہے۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے سخت ترین پالیسیز اپنانی ہوں گی، اور اس میں ملوث افراد کو چوراہوں پہ پھانسی دیے بغیر اور عوام میں ایک آگہی اور شعور پیدا کیے بغیر بہتری ممکن نہیں ہے، کیونکہ صورتحال جتنی نظر آ رہی ہے اس سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ لوگ قصور چھوڑ کر دوسرے شہروں میں منتقل ہونے میں مجبور ہو چکے ہیں۔ قصور میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ پولیس کے بس کی بات اب نہیں رہی، کیونکہ نہ ان کی اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، اور نہ ان کی شاید نیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار حکومت اس جانب گامزن ہے کہ نہیں؟ جو کچھ خصوصاً سندھ، پنجاب اور پورے پاکستان میں عام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اس کے لیے صرف رویا جا سکتا ہے۔ کیا مدینہ کی ریاست میں صرف کرپشن کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی جو نااہل ہوں؟ کیا اس جرم کی کوئی سزا نہیں ہے؟ بچوں سے زیادتی، تشدد اور ریپ کیسز سے مسلسل اضافے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ایسی کوئی لیجسلیشن ہوئی کہ جو ان واقعات کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہو؟ پولیس ریفارمز ہوئے، ان کو انویسٹیگیشن سکلز ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں، آخر تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اب یہ واقعات اتنے ہو رہے ہیں، لیکن میری آخری خبر آنے تک وہ دبئی میں تھے اور کھانے اٹینڈ کر رہے تھے وہاں پہ۔ اس سے پہلے وہ قطر چلے گئے تھے، اس سے پہلے وہ عمرے کے اوپر چلے گئے تھے۔ صوبہ بھر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ باہر جا کے سفیر کو ملنا چاہ رہے ہیں یا کھانے کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں۔ اگر بزدار صاحب آپ کی اتنی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو انسپائر کر سکتے تو کم از کم پنجاب کے لوگوں کو تو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ایک جگہ پہ، یا ان کو یقین آ جاتا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ معطلیوں سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ پولیس کے اوپر اتنا غصہ نکالیں جتنا وہ قصوروار ہیں۔ پولیس کو ٹولز بھی دینے ہیں، پولیس کو ٹریننگ بھی دینی ہے، اور پولیس کو سکل سیٹس بھی دینی ہے، ان کو ایکسیس بھی دینی ہے ہر قسم کی چیز پہ۔ جب ایک کسی کو پکڑتے ہیں، کسی کی وہ باز پوز کرنا شروع ہوتے ہیں تو پیچھے سے لوگ بچانے والے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے پاس درجنوں واقعات ہیں کہ کئی لوگ کس کو بچا کے لے جاتے ہیں۔ پولیس کو شاید ہمیں اب انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا، ایک اس کو کمیشن کے طور پہ لے کے آنا پڑے گا سامنے۔ لیکن مین وائل عثمان بزدار کی قابلیت جو ہے اس کے اوپر بڑا گہرا سوالیہ نشان ہے۔ یہ پتہ نہیں، یہ وسیم اکرم کی طرح بال سوئنگ کرنا تو دور کی بات ہے، یہ توصیف احمد کی پیس پہ بھی بال پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کی گورننس جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کی ساکھ بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ Until the next time, Allah Hafiz.